إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکی ہی لڑکی دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی کچھ نہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس کے لیے کیا مفید ہے. قدیر، اس کی قدرت ہر شے پر ہے، وہ جس کو دے وہی اسی کو ملے، تو اس کی قدرت ہر شے پر ہے. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی عظیم نعمت ہے. اولاد ہو تو میاں بیوی کی زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے، اور اگر نہ ہو تو تو میں نے اور تکرار کی نظر ہو جاتی ہے. شوہر بیوی پر الزام دیتا ہے یہ تو باج ہے، بیوی شوہر پر الزام دیتی ہے کہ یہ تو نامرد ہے، اور جب معاملہ مزید آگے بڑھتا ہے تو کبھی خلا اور کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. وہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبر سے رہتے ہیں کہ اللہ جب دے گا ملے گا، اور علاج دوا اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. اولاد نہ ہونے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. مادہ منویہ کہا جاتا ہے، یعنی منی جو مرد اور عورت دونوں کے اندر ہوتی ہے، اس کا کمزور ہونا ایک اہم سبب ہے اولاد کے نہ ہونے میں. چنانچہ بہت سارے لوگ علاج کراتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر اولاد ان کی مقدر میں ہوتی ہے، اور اگر اولاد مقدر میں نہیں ہے
تو لاکھ علاج کرانے کے باوجود وہ ناکام ہی رہتے ہیں. اولاد کب ہو اس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اولاد عمر کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ 88 سال ان کی عمر تھی. اس وقت وہ دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ کا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بردبار اچھے بچے کی بشارت سنائی. زکریا علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 77 سال تھی. اس وقت انہوں نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ مجھے بہترین اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. اور وہ بھی خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں زکریا علیہ السلام. قال رب انی وہن العظم منی واستعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. قال رب انی وہن العظم منی، کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں. واستعل الراس شیبا، اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، مگر اے اللہ میں تیری نعمت سے محروم نہ رہوں، میں بدبخت نہ رہوں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد ہماری اس کرسی کو کون سنبھالے گا، ہماری جو کچھ تُو نے نعمتوں سے نوازا ہے اس کو کون دیکھے گا. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، میری بیوی بھی باز پڑی ہوئی ہے. اور یہ جو دعا مانگ رہے ہیں زکریا علیہ السلام، اس کا سبب بھی عجیب ہے. ان کی کفالت میں مریم رہا کرتی تھی، مریم علیہ السلام کے والد انتقال کو کر چکے تھے. ماں حامل تھی. ماں نے اللہ تعالی سے دعا کی جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم، کہ اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں تو اس کو تیری راہ میں آزاد کر دوں گا، میں تیری راہ میں اسے دے دوں گی. فتقبل مني انك انت السميع العليم، میری دعا قبول کر لے، سن لے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت. جب بچی پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کہتا اللہ کو پتا ہے کہ کیا پیدا ہوئی، تو اس نے کہا لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر کالانثی، اے اللہ میں نے نظر مانی تھی تیری راہ میں بچے کو دینے کی، بچی پیدا ہو گئی، اب بچی کو میں کیا کروں، کیسے تیری راہ میں لگاؤں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے اللہ تو نے جو نعمت دی ہے بھائی لڑکی ہی صحیح، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں تجھ سے پناہ، تیری رحمت سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے شیطان سے محفوظ رکھ. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھی نشو و نما رکھی، اچھی پرورش کی اپنی نگرانی میں. کفالت کا معاملہ ہوا کہ اس کی کفالت کون کرے، باپ تو ہے نہیں، کفالت کون کرے. تو زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو ہوتے تھے ان کے حصے میں آیا. فکفلها زکریا ان کی کفالت کرنے لگے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یہ بڑی عبادت گزار تھی، عبادت میں لگے. اللہ سے ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ تیری راہ میں لگا دوں گی، تو بڑی عبادت گزار تھی، اللہ کی عبادتوں میں مشغول. خالو کفیل
جب جاتے ملاقات کے لیے تو دیکھتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا. جب جب جاتے دیکھتے ہمیشہ نئی نئی روزی ہے, نیا نیا کھانا ہے, نئے نئے پھل ہیں. دیکھ کر تعجب ہوتا کہ یہ سیزن پھل کا نہیں ہے, اس پھل کا نہیں ہے, پھر کہاں سے آ رہا ہے. پوچھ بیٹھے انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ کی جانب سے ہمیں فراہم کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دے, جیسے چاہے جہاں سے دے وہ فراہم کرے. یہاں یہ اصل جملہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. ہنالک دعا زکریا ربہ, یہ دیکھ کر ان کو یاد آیا. ایسی بات نہیں کہ ایمان میں کمی تھی, اللہ پر توکل میں کمی تھی, نہیں, یہ واقعہ دیکھ کر کہ یاد آیا ہم بھی تو مانگ سکتے ہیں. بے موسم کا پھل جو دے سکتا ہے, بے وقت اولاد کیوں نہیں دے سکتا. قرآن کا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. اس وقت یاد آیا کہ ہم کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. اب بیٹھے یہی کہا, بشارت دی گئی تو تعجب میں پڑ گئے. تعجب میں پڑ گئے کہ میں بوڑھا, بیوی باج, بچہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے اختیار میں ہے, یہ میرے اختیار میں ہے. تو ہم بس اتنا یہ بتانا چاہتے تھے کہ اولاد کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے کہ اب بوڑھا ہو گیا تو کہاں سے بچہ ہوگا. اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. بس اللہ سے مانگتے رہیے, اللہ سے مانگتے رہیے. اور مانگے تو صرف اولاد نہ مانگے, مانگے تو صرف اولاد نہ مانگے, مانگے تو نیک اولاد مانگے. کہ نبیوں کی دعا یہی بتا رہی. کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ھب لی من الصالحین, اے اللہ نیک بندوں میں نیکوں میں سے نیک اولاد عطا فرما. زکریا علیہ السلام نے کہا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے کہا نیک بندوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے, وہ اولاد مانگتے ہیں تو نیک اولاد مانگتے ہیں. کہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری بیوی کو, میری بیویوں کو, میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. قرۃ اعین, ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھ ٹھنڈی ہو. تو اولاد مانگنی چاہیے تو نیک اولاد مانگنی چاہیے. قرۃ اعین, جن کو دیکھ کر ہماری آنکھ ٹھنڈی ہو. نیک اولاد مانگیں, صرف دعا سے کام چلے گا کہ ہم نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد عطا کرنے کی, اولاد ہوئی تو نیک بنے گی ہی. یا یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں سبب اختیار کرنا پڑے گا کہ ہماری اولاد نیک ہو تو کیسے ہو, اس کی کچھ اختیار کرنے پڑیں گے. کیسے نیک اولاد ہوگی؟ اس کی تعلیم و تربیت سے, تعلیم و تربیت سے. اور تعلیم و تربیت گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام توحید اور دین خالص ہے. یہ فطرت کہاں سے آ گئی؟ فطرت توحید کی فطرت کہاں سے آ گئی؟ یہ آ گئی کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے عالم بالا میں, جب انسان آسمان میں تھا, اسی وقت ہر انسان سے اقرار کروا چکا ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں گے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسان کی ساری اولاد کو اس کی پیٹھ سے باہر نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اور سبوں سے گواہی لی کہ کیا میں ہی تم سب کا رب نہیں ہوں. قالوا بلا شہدنا,
سبوں نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں، تو وہی ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس اقرار کا تقاضا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ تقاضا کہاں سے آ گیا ہے؟ قرآن میں قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم۔ اللہ تعالیٰ کا خبردار، یہ جو اقرار کر رہے ہو ہم دنیا میں بھیجیں گے، اسی اقرار پر تم کو قائم رہنا ہے۔ تو یہ نہ کہنا کہ اللہ تو نے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ نہیں کہنا کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اس لیے ہم نے بھی شرک کر لیا، یہ سب ادھر نہیں سنا جائے گا، یہ پکا اقرار کر کے جاؤ۔ یہ ہے وہی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے کہ یہ توحید ہر انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے، توحید ہر انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے، تو پھر بھٹکتا کیوں ہے؟ اسی کو کہا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، نصارہ ہے تو نصارہ بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تین کا ذکر ہوا، اور اگر مسلم ہے تو مسلم پر اسلام پر رکھتے ہیں، وہ جواب نہیں جاتا وہیں سے۔ گویا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہماری گود سے شروع ہوتی ہے۔ ہم بچپن سے ہی اگر اس کی تربیت توحید پر کرتے ہیں، دین پر کرتے ہیں، تو بچہ آگے بڑھ کر آگے چل کر بھی دین پر قائم رہے گا۔ چنانچہ اب یہ مسئلہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آیا صرف شوہر کی یا بیوی کی بھی؟ دونوں کی، شوہر کی بھی بیوی کی بھی۔ کیا دلیل کی دونوں کی ذمہ داری ہے؟ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کہا مزید تفصیل میں الامیر راع وهو مسؤول عن رعیتہ، الرجل راع وهو مسؤول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت بالها وولدہ وہی مسئولۃ عن رعیتہ، کہ مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں مسئول ہے، ذمہ دار ہے کہ گھر والوں کی کیسی تعلیم و تربیت کر رہا ہے۔ عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کا اور شوہر کے بچوں کا، فی ذاتی نہیں کہ شوہر کما کر لاتا ہے بیوی کے حوالے کرتا ہے، تو بیوی سے تقاضا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، بیجا خرچ نہ کرے، صحیح راستے میں خرچ کرے، شوہر کو دھوکہ نہ دے۔ تو مرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ، بیوی شوہر کے بچے کی ذمہ دار ہے، اس کی تعلیم کیسے ہو، کیسی تربیت ہو۔ چنانچہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر نساء رکبن الابل نساء قریش احناہ علی الطفل ورعاہ فی ذات یدہ، اس کے قریب کا لفظ ہے کہ اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورت قریش کی عورتیں ہیں، کہ یہ اپنے بچوں پر بڑی نرم ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہیں، تو بچوں پر نرم ہوتی ہے، وہ کہ بچوں کی تربیت کے لیے عورتیں بڑی ہی موزون ہوتی ہیں،
بڑی مناسب ہوتی ہیں، اس پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے. اور مردوں کو بھی حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. گھر والوں میں بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے. تو بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا شوہر پر فرض بنتا ہے، شوہر پر فرض بنتا ہے. اب اس وقت یہ موضوع اپنانے کی وجہ یہ ہوئی کہ امتحانات ختم ہوئے ہیں، اب اسکولز کھلیں گے، کالج کھلیں گے. تو کیا شوہر کا کام بچے کو اسکول اور کالج میں داخل کرا دینا ہے، اس کو علم کے میدان میں آگے لے جانا ہے، یا شوہر کا کام اس سے کہیں زیادہ کہ جس سے اس کو زیادہ پیسے کمانے کا موقع ملے، اس سے کہیں زیادہ اس کے ایمان اور دین کی حفاظت ہے. تو اس سے کہیں زیادہ ایمان اور دین کی حفاظت ہے. مگر اس وقت رجحان جو عام لوگوں کا ہے کہ وہ اچھے اچھے کالج میں پڑھے، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے، دین کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. اچھے سے اچھا کالج اور اچھے سے اچھا اسکول کون دکھوائے گا؟ جو پڑھائی میں ٹاپ لے آئے. کس قسم کی پڑھائی میں؟ جس سے کمائی زیادہ ہوتی ہو، جس سے کمائی زیادہ ہوتی ہو وہ ٹاپ اسکول اور ٹاپ کالج شمار کیا جاتا ہے. جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دیجیے دنیا کا سامان تو چند دنوں کا ہے، باقی رہنے والا تو آخرت ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا میں بھی یہی معنی پایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو. دنیا تو گزر جائے گی، ایسی بات نہیں کہ انسان دین پر قائم رہے تو اس کی دنیا ختم ہو جائے گی، بات ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ تو دنیا ہر شخص کو دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو شخص دنیا، عاجلہ سے مراد یہاں دنیا، جو شخص دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، دنیا میں ہم جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، مگر اس دنیا چاہنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ہاں جو شخص آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے حصول کی محنت بھی کرتا ہے، وسعى لها سعيها یعنی آخرت صرف تمنا سے نہیں بن جائے گی کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر لے، دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. وسعى لها سعيها آخرت کے حصول کی کوشش بھی کرنی پڑے گی، آخرت بہتر بنانے کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی، ویسا کام کرنا پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت میں لے جائے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ اچھا کام کرے جس سے اس کی آخرت بنے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی محنت قابل شکر ہوگی، ایسے لوگوں کی محنت کا شکریہ ادا کیا جائے گا کہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جایا جائے گا، کہ یہی بڑی کامیابی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے دور کر لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیابی اسی کی ہے. ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اولاد کی فکر کریں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، بلکہ آخرت کی زیادہ، بلکہ آخرت کی زیادہ. اس وقت معاملہ الٹا ہے، آخرت کی فکر کم، دنیا کی فکر زیادہ. اور ہم نے کہا کہ اس میں ماں باپ دونوں کا حصہ ہونا ہے. آپ باہر کام کرتے ہیں،
कंपनियों में काम करते हैं या आपकी अपनी तिजारत है, तो आप अपने बच्चों के लिए भी वक्त निकालिए और जरूर निकालिए। आप जायजा लेते रहें कि बच्चा हमारा क्या पढ़ के आया है और क्या पढ़ रहा है, घर में क्या कर रहा है। पहले ये कहा जाता था कि देखना है किसकी सोहबत में रहता है, किसके साथ घूम रहा है बच्चा। अब तो घर ही में साथी सब मिल गए हैं, टीवी के जरिए से, मोबाइल के जरिए से। और इस वक्त जो देखा जा रहा है, बच्चों को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो है वो मोबाइल में गेम है। हर घर में कई मोबाइल हैं। यहां तक नौबत आ गई इस वक्त, अब आगे चल कर क्या होगा पता नहीं, कि 1.5-2 साल का बच्चा भी मोबाइल चला रहा है। आप देखिए खोल करके, वो उंगली चलाएगा, वो उसकी जो पसंद है उस पर ध्यान देगा। तो हमारे 1.5-2 साल से इस बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाए, उसके बगैर वो खाना ना खाए, आपका खाना उठाकर फेंक दे, ये सब देखा गया है। खाना उठाकर फेंक दे अगर आप मोबाइल न दें, तो फिर ये बच्चे आगे जाकर करेंगे क्या, जिसका वक्त इसी वक्त से जाया होना शुरू हो गया। इस वक्त हम लोगों से दरखास्त करेंगे कि मोबाइल से बचाइए, मुख्तलिफ किस्म के खिलौने उसके पास रखिए। कि जैसा कि सर्वे बता रहा है, यानी जो माहिरीन बता रहे हैं कि मोबाइल से सिर्फ आंखें खराब नहीं होती, दिमाग भी खराब होता है, दिमागी सलाहियत भी कमजोर होती है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म होती चली जाती है। वो बस आप जो कहेंगे बटन दबाएगा और दिखाएगा, ये इल्म नहीं है। इसलिए आप खिलौने देकर कीजिए, और यही तरबियत का तरीका था। देखिए, रुबैया बिनते मुअव्विज़ कहती हैं कि हम बच्चों को रोजा रखवाते थे, बच्चों से भी रोजा रखवाते थे। उनको भूख लगती तो उस जमाने में रुई की गुड़िया बनती थी, खिलौने बनते थे रुई के। तो कहती है हदीस में है कि हम रुई के खिलौने उनको दे देते, वो खेलते रहते, यहां तक के इफ्तार का टाइम हो जाता था, यहां तक कि इफ्तार का टाइम हो जाता था। ये क्या है, बेहतरीन हदीस में मौजूद है। उस जमाने में कैसे काम किया जाता था, इस जमाने में भी वही आपको काम लेना चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म के खिलौने रखिए, बजाय इसके कि मोबाइल आप उनको पकड़ाइए, खिलौने में मशगूल कर दीजिए। और हमारी तरबियत बचपन से ही इस्लामी तरबियत हो, दीनी तरबियत हो, तौहीद की तालीम दी जाए बचपन से ही कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक व मालिक है, इबादत उसी की जाए, यानी यही से शुरू हो जाए। तौहीद पर जिसकी तरबियत होगी वो हमेशा शिर्क से महफूज रहेगा। अच्छे अखलाक की तरबियत होगी तो अच्छे अखलाक पर कायम रहेगा। उसकी तरबियत हम उसकी तरबियत से अपने आप को बचा लें, नजरअंदाज करें, वही बच्चा खराब होता है। यानी आप ये ना सोचें कि घर में माँ रहती है तो सारी जिम्मेदारी माँ की है कि बच्चे के देखे उसकी तरबियत करे, नहीं। माँ कमजोर वाक़ई हुई है, बच्चे के साथ माँ की मोहब्बत सबसे ज्यादा, और इसी मोहब्बत की वजह से वो कमजोर वाक़ई हुई है। बच्चे माँ से कम डरते हैं, बाप से ज्यादा डरते हैं कि बाप के अंदर कुछ सख्ती होती है। तो बच्चे को जहां नरमी चाहिए वहीं सख्ती भी चाहिए। और अल्लाह ताला ने इसी वजह से ये दो मुख्तलिफ मिजाज का जोड़ा बनाया है, जो मुख्तलिफ मिजाज का जोड़ा बनाया है कि बाप कुछ सख्त होगा, माँ नरम होगी, सख्ती और नरमी मिल करके बच्चा सही तालीम हासिल करेगा, सही अखलाक को अपना सकेगा। तो इस तरीके से हम चाहे जितना कमाएं, चाहे जितनी मसरूफ हों, औलाद हमारे जिम्मे अमानत है। तो हम कहेंगे कि आप अच्छे कॉलेज में पढ़ाइए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, मगर दीन का जरूर ख्याल रखें। अगर किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां दीनी तालीम दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मेयार के आपके स्कूल नहीं मिलते, मजबूर है कि हम ऐसे कॉलेज में पढ़ाएं, ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहां दीन का कोई नहीं, तो आप पर फर्ज बनता है कि अल्लाह के फजल करम से हर मस्जिद के साथ मकतब जुड़ा हुआ है, हर मस्जिद के साथ मकतब जुड़ा हुआ है, आप उस मकतब में दाखिल कीजिए और सुबह शाम
کے اذکار، کھانے کے دعائیں، فلاں کی دعائیں، فلاں دعائیں، یہ دعاؤں کا اثر نفس پر پڑتا ہے. لیکن اللہ کا نام بار بار لے تو اس کا اثر نفس پر پڑتا ہے، اس سے ایمان کی پختگی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا. اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو، کہ جتنا یاد کرو گے اتنا ہی تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہوگا اور تمہارا دل برائیوں سے پاک رہے گا. کہا اللہ تعالیٰ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو اللہ پر ایمان رکھے، نیک کام کرے، اس کے لیے کیا ہی بہترین زندگی ہے، اور ٹھکانہ بھی جنت کا کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. اس طریقے بھائی ہم آپ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ اب جو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں اپنی اولاد کے لیے دنیا کے ساتھ دین کا خیال ضرور رکھیں. گھر کے اعتبار سے، اسکول کے اعتبار سے، کالج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں جنت نصیب ہو، ہماری اولاد کو جنت نصیب ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.